اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ لا یحب اللہ، یعنی کہ قرآن شریف کا چھٹا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلو، تغلو تاغین زبر تغ، لام و پیش لو، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق الا الحق، حالت وقف میں الا الحق۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح، مسیح حافظ ہو، انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، لام کو پر کیجئے، رسول اللہ وکلمتہ، ہا الٹا پیش ہو، وکلمتہ، حالت وقف میں جب اس جگہ پہ وقف کریں گے ہوگا وکلمتہ، وکلمتہ القاها إلى مریم، القاها إلى مریم وروح منہ، تنوین کے بعد میم مشدد ہے، غنہ ہوگا وروح منہ، فآمنوا باللہ ورسلہ، فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ، ثلاثۃ پہ جب وقف ہوگا تو ہوگا ثلاثہ، ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجئے، انتہوا خیرا لکم، انما اللہ، نون مشدد ہے اس جگہ پہ غنہ ہوگا، انما اللہ الہ واحد، وقف کی حالت میں الہ واحد، تو یہاں تک واحد تک پہلے روانگی کے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر آگے کی آیت پڑھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، منہ میم نون زیر من ہا پیش ہو، منہ وقف کی حالت میں ہا کو ساکن کریں گے، ہوگا منہ، منہ، ہا کی آواز ہلکی سی نکلے گی، صرف من بولیں گے من تو یہ غلط ہو جائے گا، منہ، فآمنوا باللہ ورسلہ، ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد۔
سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ، با میں قلقلہ ہوگا، با ساکن ہے، با میں قلقلہ کیجئے، سبحانہ ان یکون، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ان یکون لہ ولد، یہ میم علامت وقف ہے، یعنی وقف لازم کی علامت ہے، تو اس جگہ پہ وقف کریں گے تو ہوگا ولد، ان یکون لہ ولد، سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پوری اس کو یوں پڑھے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت نمبر 172۔ لن يستنكف المسيح، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون، وقف کی حالت میں، مقربون، ومن يستنكف، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اس جگہ پہ نون ساکن کے بعد کا ہے، کاف ہے، اخفا ہوگا، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، جميعا، عین الف دو زبر، عن، جميعا، حالت وقف میں جميعا، پوری آیت، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ان يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فسيحشرهم إليه جميعا۔ آیت نمبر 173۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، فا یا زر فی یا مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر اس جگہ پہ وقف کرتے ہیں، جیم بنا ہوا ہے تو یوں ہوگا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
اور اگر اس جگہ پہ وقف نہیں کرتے ہیں آگے ملائیں گے تو یوں ہوگا عذابا علیما ولا یجدون لہم، یعنی کہ تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا حالت وصل میں، یعنی ملانے کی حالت میں. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پوری آیت یوں پڑھیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. آیت نمبر 174. یا ایہا الناس، نون مشدد ہے یعنی نون پہ تشدید ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا. یا ایہا الناس، یہ حمزہ یا زبر ای، اس کو تھوڑا شدت کے ساتھ یعنی تشدید ہے تو سختی یعنی شدت کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یوں پڑھیں گے یا ایہا الناس. قد، دال میں قلقلہ کیجئے، قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم، برہان من ربکم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں بھی تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. تو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. آیت نمبر 174 کے بعد آیت نمبر 175. فَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. دیکھیے قرآن شریف میں جب بھی میم اور نون پر تشدید ہو تو اس جگہ پہ غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر کے گنگناتے ہیں، تو یوں ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کھڑا زبر کو بھی تھوڑا سا کھینچتے ہیں اور یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، دال میں قلقلہ ہوگا،
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، منہ، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، منہ، اور تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، تو یوں پڑھیں گے فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، صراطا مستقیما، مستقیما وقف کی حالت میں مستقیما، بہت سے لوگ اس جگہ پہ وقف کرتے ہیں تو مستقیم بول دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، دو زبر پہ جب بھی وقف کیجئے تو آخر میں الف پڑھا جاتا ہے، اور اسی لیے دو زبر کے بعد الف زائد لکھا بھی ہوا رہتا ہے، دو پیش اور دو زیر کے بعد الف نہیں آپ کو ملے گا، لیکن دو زبر کے بعد الف کو لکھ دیتے ہیں، کیوں؟ حالت وقف میں اس کا استعمال ہوتا ہے، مستقیما، پوری آیت یوں بولیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ ایک آیت اور پڑھانا ہے تو اس طریقے سے آج سورۃ النساء مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آنے والا جو سبق ہوگا سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ سے سبق اسٹارٹ کیا جائے گا، پڑھایا جائے گا، تو آیت نمبر 176 اور آیت نمبر 176 پہ سورہ مائدہ مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 176 یستفتونک، یستفتونک، اور یہ اس پہ وقف بھی کر سکتے، بس اتنا ہی، یستفتونک، یستفتونک، تا یہ علامت وقف میں سے ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں رموز اوقاف، تا، جیم، میم، یہ سب قف وغیرہ یہ سب لکھا ہوا رہتا ہے، یہ رموز اوقاف ہوتے ہیں، یعنی وقف کے اشارے کہ اس جگہ پہ وقف کریں، اور اس میں سے ایک ہوتا ہے لام الف، لام الف پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سانس نہیں جا رہی ہو تو مجبوراً وقف تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو لام الف جو جہاں پہ بنا ہو اس پہ وقف نہ کیا جائے، باقی تا پہ کر سکتے ہیں، جیم پہ کر سکتے ہیں، میم پہ کر سکتے ہیں۔ یستفتونک قل اللہ، اسلام کو باریک پڑھیں گے، قل اللہ یفتیکم، یفتی، تا یا زد تی یا مدہ ہے، یفتیکم فی الکلالہ، کلالتی ہے، تازر تی وقف کی حالت میں ہوگا کلالہ، یہ جو گولتا ہے جو ہا کے شکل کی تا ہوتی ہے، اس پہ وقف کی حالت میں تا پھر سے وہ ہا بن جاتا ہے، فی الکلالہ، ان امرؤن، انم نون میم سے نم، ان امرؤن، ہلک، تنوین کے بعد ہا ہے، اظہار ہوگا، ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا، لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، وقف کی حالت میں ما ترک، لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، إِن لَّم، تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا،
یہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا. اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، حالت وقف میں ولد. فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وقف کی حالت میں مِمَّا تَرَكَ. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، تنوین کے بعد را ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا. إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا. وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين، یا زبر یئی، انثیین، حالت وقف میں طا بنا ہوا ہے. انثیین مثل حظ الانثیین. یبین اللہ لکم ان تضلوا، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجئے. ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم، تنوین کے بعد عین ہے، اظہار ہوگا. واللہ بکل شیء علیم. اب پوری آیت کو یوں پڑھیں گے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یا یوں پڑھیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت ان امرؤ ہلک لیس له ولد، یہاں پہ وقف رہی. ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً. پھر سے پڑھیے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورۃ النساء مکمل ہوا. انشاءاللہ آپ کے جو آنے والا جو سبق ہے
آنے والا جو ویڈیو ہوگا اس کے اندر ہم سورۃ المائدہ سے سبق کو شروع کر دیں. یہ سورۃ المائدہ شروع ہو رہا ہے. تو چلیے جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.